میں ڈاکٹر ظہور حسین فاروقی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ریسرچ پروفائل کے 3 امپورٹنٹ پیرامیٹر کے بارے میں بات کریں گے، جس میں ایک پیرامیٹر سائٹیشن ہے، ایک پیرامیٹر ایچ انڈیکس ہے، اور تھرڈ پیرامیٹر جو ہے وہ I10 انڈیکس ہے۔ تو سب سے پہلے میں سائٹیشن کی طرف آتا ہوں۔ تینوں ٹرمز کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا ڈسکرائب کرنے کے لیے میں اپنی گوگل اسکالر پروفائل یوز کروں گا، جو کہ آپ کی سکرین پر ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری سائٹیشنز ہیں، یعنی نمبر آف سائٹیشنز، وہ 1971 ہیں، جبکہ جو میرا ایچ انڈیکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 28 ہے۔ جو I10 انڈیکس ہے وہ 54 ہے۔ تو میری سائٹیشن 1971 ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو میرے ریسرچ آرٹیکل ہیں وہ باقی میرے علاوہ کئی ریسرچرز نے اپنے آرٹیکل میں ریفرنس کے طور پر یوز کیے ہیں، اور میرے آرٹیکل 1971 ٹائمز دوسرے ریسرچر نے اپنے آرٹیکلز کے اندر ریفرنس کے طور پر یوز کیے ہیں۔ یعنی سائٹیشن سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی ریسرچر اپنے پبلش ہونے والے آرٹیکل کے اندر کسی دوسرے ریسرچر کے آرٹیکل کو ریفرنس کے طور پر یوز کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ریسرچر نے دوسرے ریسرچر کی سائٹیشن کی ہے، یعنی اس کے پیپر کو سائٹ کیا ہے۔ تو یہ سائٹیشن ہے، جتنے آپ کے پیپر ایز اے ریفرنس دوسرے آتھر یوز کریں گے یا دوسرے ریسرچر یوز کریں گے، اتنی آپ کی سائٹیشن انکریز ہوگی۔ سم ٹائم ویوز اور سائٹیشن کو مکس کر دیا جاتا ہے، اور یہ دراصل سائٹیشن اور ویوز جو ہیں یہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں۔ ویو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کا ریسرچ آرٹیکل کھولتا ہے، اس کو ریڈ کرتا ہے یا اس کو ویو کرتا ہے، تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، جبکہ سائٹیشن تب ہوگی جب آپ کے آرٹیکل کو کوئی دوسرا شخص ریفرنس کے طور پر اپنے ریسرچ آرٹیکل کے اندر یوز کرے گا۔ اب ایچ انڈیکس کیا ہے؟ آپ میری گوگل پروفائل پر دیکھیں تو میرے ایچ انڈیکس کی ویلیو 28 ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے بہت سارے ریسرچ آرٹیکل میں سے 28 ریسرچ آرٹیکل ایسے ہیں جن میں سے ہر آرٹیکل کی جو سائٹیشن ہے، نمبر آف سائٹیشن، وہ 28 ہے یا 28 سے زیادہ ہے۔ یعنی ایچ انڈیکس سے مراد یہ ہے کہ میرا اگر ایچ انڈیکس 28 ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے 28 ریسرچ آرٹیکل ایسے ہیں جن میں سے ہر آرٹیکل ایٹ لیسٹ 28 سائٹیشن رکھتا ہے۔ یہ آپ ادھر سے کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں میری گوگل اسکالر پروفائل سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے 28 ریسرچ آرٹیکل ایسے ہیں جن میں سے ہر آرٹیکل کی سائٹیشن یا تو 28 ہے یا 28 سے زیادہ ہے۔ تو ایچ انڈیکس کی میتھمیٹکس میں جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، بس یہ سمجھنا کافی ہے کہ اگر آپ کا ایچ انڈیکس 28 ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے 28 ریسرچ آرٹیکل ایٹ لیسٹ ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک کی سائٹیشن یا تو 28 ہے یا 28 سے زیادہ ہے۔ تیسری جو ٹرم ہے وہ I10 انڈیکس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری گوگل اسکالر پروفائل پر میری I انڈیکس ویلیو جو ہے وہ 54 ہے۔ I10 انڈیکس سے مراد آپ کے وہ ریسرچ آرٹیکل ہیں جن کی سائٹیشنز 10 ہیں یا 10 سے زیادہ ہیں، جن میں سے ہر ایک کی سائٹیشن 10 یا 10 سے زیادہ ہے۔ سائٹیشن، ایچ انڈیکس اور I10 انڈیکس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آخر سائٹیشن کی ضرورت کیوں پڑی، ایچ انڈیکس اور I10 انڈیکس کی ضرورت کیوں پڑی؟
ہوا یہ کہ ابتدائی طور پہ جب لوگوں نے ریسرچ آرٹیکل پبلش کرنے شروع کیے تو لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کو یا ریسرچر کی پروڈکٹیوٹی کو میئر کرنے کا کرائیٹیریا بنایا گیا کہ جس کے جتنے ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوں گے وہ اتنا بڑا پروڈکٹیو کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے تھوک کے حساب سے آرٹیکل پبلش کرنے شروع کر دیے. اب ان آرٹیکل کی کوالٹی کو میئر کرنے کا ایک سکیل بنایا گیا. وہ سکیل کیا تھا؟ وہ سائٹیشن تھی کہ جس ریسرچر کی سائٹیشن زیادہ ہوں گی اس کے ریسرچ آرٹیکل کو امپیکٹ فل کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا یا اس کی کوالٹی کو زیادہ بہتر تصور کیا جائے گا. لیکن پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی کو سائملٹینیسلی میئر کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر صرف پروڈکٹیوٹی دی جائے یعنی نمبر آف ریسرچ آرٹیکل آپ بڑھاتے جائیں لیکن اس کو کوئی بندہ ایز اے ریفرنس یوز کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ان کی کوالٹی پور ہو، تو پھر ایک اور چیز کی ضرورت پڑی اور وہ ضرورت تھی سائٹیشن. لیکن اگر ایک بندہ صرف ایک ریسرچ آرٹیکل پبلش کر لیتا ہے اور اس کی سائٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی پروڈکٹیوٹی کی میئرمنٹ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے پھر ایک نیا پیرامیٹر 2005 میں انٹروڈیوس کروایا گیا اور وہ پیرامیٹر تھا ایچ انڈیکس. کیونکہ ایچ انڈیکس سائملٹینیسلی پروڈکٹیوٹی یعنی کوانٹٹی کو بھی میئر کرے گا اور آپ کی سائٹیشن امپیکٹ کو بھی میئر کرے گا. تو یہ جو I10 انڈیکس ہے یہ صرف گوگل اسکالر میں یوز ہوتا ہے، جبکہ جو ایچ انڈیکس ہے وہ ویب آف سائنس بھی اس کو یوز کرتا ہے. آپ کے پبلان کی جو آپ کی پروفائل ہے اس میں بھی ایچ انڈیکس یوز ہوتا ہے، اسکوپس بھی ایچ انڈیکس یوز کرتا ہے، جبکہ جو I10 انڈیکس ہے وہ صرف گوگل اسکالر میں آپ کو ملے گا. تو ان تینوں پیرامیٹر میں سے ریسنٹلی جس پیرامیٹر نے سب سے زیادہ اٹینشن گین کر لی ہے وہ ایچ انڈیکس ہے. آج کل یہ ٹرم اتنی پاپولر ہو چکی کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی کا انٹرویو دینے جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ایچ انڈیکس ویلیو کتنی ہے. اور اگر آپ کسی جرنل کے ایڈیٹوریل بورڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ایون یہ کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنا ایچ انڈیکس ہوگا تو آپ ہمارے ایڈیٹوریل بورڈ کا حصہ بن سکتے ہیں. اگر آپ اپنا ایچ انڈیکس بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پھر کون کون سے پیرامیٹر یوز کریں گے یا کون سا ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس سے ایک ریسرچر اپنی ریسرچ پروفائل کے لیے ایچ انڈیکس ویلیو بڑھا سکتا ہے. تو اس کے لیے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ سجیشن دوں گا، کچھ تجاویز دوں گا جن کی مدد سے آپ اپنی گوگل اسکالر پروفائل، پبلان پروفائل اور ویب آف سائنس پروفائل یا اسکوپس پروفائل یا اوور آل ریسرچر پروفائل اور پرٹیکولرلی اپنے ایچ انڈیکس کی ویلیو بڑھا سکتے ہیں. تو ایسا کون سا طریقہ کار ہو سکتا ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں. میں نے کہا کہ ایچ انڈیکس سائملٹینیسلی دو چیزیں میئر کرتا ہے، یعنی آپ کی پبلیکیشن اور پبلیکیشن کی سائٹیشن دونوں کی میئرمنٹ سائملٹینیسلی کرتا ہے. تو اگر آپ اپنا ایچ انڈیکس بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پبلیکیشن بڑھانی ہوں گی، کیونکہ آپ کے ایچ انڈیکس کی ویلیو یاد رکھیے آپ کی نمبر آف پبلیکیشن سے زیادہ نہیں ہو سکتی. آپ کے ایچ انڈیکس کی میکسیمم پاسبل ویلیو آپ کی نمبر آف پبلیکیشن کے ایکول ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ایچ انڈیکس بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی نمبر آف پبلیکیشن کو بڑھانا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آپ صرف نمبر آف پبلیکیشن بڑھا کر ایچ انڈیکس کی ویلیو نہیں بڑھا سکتے. آپ کو نمبر آف پبلیکیشن بھی انکریز کرنا ہوگی اور نمبر آف پبلیکیشن کے انکریز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کی سائٹیشن بھی انکریز کرنی ہوگی. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کا ایک پیپر سب سے زیادہ سائٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کے جو باقی پیپر ہیں ان کی سائٹیشن کم ہیں
तो भी आपका एच इंडेक्स नहीं बढ़ेगा। आपका एच इंडेक्स उस सूरत में बढ़ेगा जब आपकी सारी पब्लिकेशंस की कंटिन्यूअसली साइटेशन हो रही होंगी। यानी अगर आप एच इंडेक्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक पेपर की साइटेशन इंक्रीज ना करें, बल्कि आपकी जो टोटल नंबर पब्लिकेशंस हैं उनमें से हर पब्लिकेशन की साइटेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करें। अब ये साइटेशन कैसे इंक्रीज की जा सकती हैं? इसके लिए एक रूट ये है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं अपनी उस रिसर्च को पब्लिक करें, उस रिसर्च को एडवर्टाइज करें, उस रिसर्च को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिसर्च एरिया में काम करने वाले लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोगों के सामने आए, तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। लोग अगर आपके पेपर रीड करेंगे तो वो उन पेपर को साइट भी करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आप अपनी जो साइटेशंस हैं उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। उनको बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आमतौर पर ये देखा गया है कि जो फेमस रिसर्चर हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के, उनको ज्यादा साइट किया जाता है। तो आप कोशिश करें कि आपके कंट्री के अंदर या आउट ऑफ कंट्री आपके एरिया में जो काम करने वाले फेमस लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेट करें और उनके साथ जॉइंट पब्लिकेशन करें, तो आपकी साइटेशन बढ़ सकती हैं। यानी आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करें तो आप अपने एच इंडेक्स यानी साइटेशन और एच इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और ये कि जब आप नया पेपर पब्लिश करने लगे हैं तो उसमें आप अपने प्रीवियस आर्टिकल को साइट करें, लेकिन इन साइटेशन की तादाद आप कम रखें, क्योंकि सेल्फ साइटेशन को ज्यादा इनकरेज नहीं किया जाता। अपने ही पेपर के अंदर अपने प्रीवियस पेपर को साइट करना ये सेल्फ साइटेशन कहलाता है। इसको कोई बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं किया जाता। ताहम कई जगहों पर आपको अपने पेपर की को साइट करना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई काम किया है और अगले रिसर्च आर्टिकल में आप उसी काम को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आपने कोई सिस्टम प्रीवियस पेपर में सिंथेसाइज किया था और नया पेपर जो आप लिखने जा रहे हैं या सबमिट करने जा रहे हैं उसमें आपने उस सिस्टम की एप्लीकेशन को रिपोर्ट किया है, तो आप अपने ऑलरेडी पब्लिश्ड पेपर का रेफरेंस अपने न्यू पेपर में दे सकते हैं। यानी अगर आप अपने प्रीवियस आर्टिकल अपने नए आर्टिकल के अंदर साइट करते हैं तो भी आपकी साइटेशन बढ़ेगी और आपका एच इंडेक्स बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए कि सेल्फ साइटेशन को बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं किया जाता, और अगर ये गैर जरूरी हो तो इसको बिल्कुल यूज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर नेसेसरी हो तो आप अपने प्रीवियस पेपर न्यू पेपर के अंदर साइट करें। लेकिन एच इंडेक्स बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप अपने वो पेपर साइट करें जिनकी नंबर ऑफ साइटेशन आपके प्रोफाइल के एच इंडेक्स वैल्यू से कम है, तो आप अपने एच इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। ये देखा गया है कि अगर आप ओपन एक्सेस जर्नल के अंदर अपने पेपर पब्लिश करते हैं तो चूंकि वो बहुत सारे लोगों की दस्तरस में होते हैं, इजीली ओपन किए जा सकते हैं, डाउनलोड किए जा सकते हैं, रीड किए जा सकते हैं, तो उनकी रीडिंग ज्यादा होती है, उनको ज्यादा डाउनलोड किया जाता है और पढ़ा जाता है, और वो ज्यादातर लोगों की दस्तरस में होते हैं। तो अगर आप ओपन एक्सेस जर्नल के अंदर अपना पेपर पब्लिश करते हैं तो उसकी साइटेशन के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप ओपन एक्सेस जर्नल में पेपर पब्लिश कर सकते हैं और आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इदारा या आपकी ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी आपको वो रिफंड कर सकती है, तो आप अपने आर्टिकल को ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश करें। और ये जो आर्टिकल आप लिखने जा रहे हैं उसके अंदर जो कीवर्ड्स आप यूज करेंगे वो आपने सोच समझ कर यूज करने हैं, और वो कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कॉमनली सर्च किए जाते हैं आपके एरिया में। यानी जो आपका रिसर्च एरिया है उसके कीवर्ड्स की सिलेक्शन आप केयरफुली करें और कोशिश करें कि वो कीवर्ड्स जो आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं
وہ آپ کے مینوسکرپٹ کے ٹائٹل میں موجود ہوں. کیونکہ جب لوگ سرچنگ کریں گے، جب لوگ آپ کے ایریے کے پیپر سرچ کرنے لگیں گے تو وہ وہی کی ورڈز یوز کریں گے. اگر وہ کی ورڈز آپ کے پیپر کے ٹائٹل کا حصہ ہیں تو وہ سرچ انجن میں سب سے اوپر آئیں گے، اور جو ریسرچر ہے وہ ان کو ریڈ کرے گا، اور اگر وہ ریڈ کرے گا تو یہ چانسز ہیں کہ وہ ان کو سائٹ بھی کرے گا. ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ ایک پیپر کے اندر ایز اے آتھر اپنا نام اور لکھ دیا، دوسرے پیپر میں کوئی اور نام یوز کر لیا، تیسرے پیپر میں کوئی اور نام یوز کر لیا. فار ایگزامپل میرا نام ظہور حسین فاروقی ہے، اگر میں ایک پیپر میں ZH فاروقی یوز کرتا ہوں، دوسرے پیپر میں ظہور فاروقی یوز کرتا ہوں، تیسرے پیپر میں ظہور H فاروقی یوز کرتا ہوں، تو اس بات کو اوائڈ کیا جانا چاہیے. یعنی آپ اپنی پبلیکیشن کے اندر ایک ہی نام یوز کریں، اس کو ڈیفرنٹ پیٹرن پر کبھی بھی یوز نہ کریں. یعنی آپ کا نام تمام پبلیکیشن کے اندر ایک جیسا ہونا چاہیے. اسے بھی آپ کی سائٹیشن یا آپ کے ایچ انڈیکس کے بڑھنے کے چانسز موجود ہیں، کیونکہ آپ کا جو نام ہوگا، آپ کے جو پیپر ہیں وہ اسی نام سے سرچ کیے جائیں گے. اگر آپ نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ نام یوز کیا ہے تو پھر ان کی جب ریسرچر ان کو سرچ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ پروبیبلٹی ہے کہ آپ کے کچھ پیپر ٹاپ پر نہ آئیں. جب آپ اپنا ریسرچ آرٹیکل آپ کا کسی جرنل کے اندر سپوز ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اور اس کا پروف آپ کے پاس آتا ہے تو اس پروف کو آپ کیئرفلی دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا جو میٹا ڈیٹا ہے اس کے اندر آپ کے متعلق جو انفارمیشن ہیں وہ کریکٹلی انسرٹ کی گئی ہیں. اگر وہ انفارمیشن کریکٹ ہیں تو پھر سرچ انجن میں آپ کو سرچ کیے جانے کے چانسز زیادہ ہیں اور آپ کے پیپر ایزیلی ایکسیس کیے جا سکتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے لاسٹ نیم کے ساتھ، آپ کے فرسٹ نیم کے ساتھ، آپ کے کمپلیٹ نیم کے ساتھ. تو جو میٹا ڈیٹا آپ کے ریسرچ آرٹیکل کا ہے وہ کریکٹ ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی سائٹیشن یا ایچ انڈیکس بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی نیو آرٹیکل پبلش ہوتا ہے تو اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کریں. عام طور پر جب آپ کا آرٹیکل کا فرسٹ ورژن آن لائن ہوتا ہے تو آپ کو یہ اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ آپ وہ لنک ایٹ لیسٹ 50 لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. آپ یہ آرٹیکل ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے ایریے میں کام کر رہے ہیں تاکہ ان تک آپ کی نیو پبلیکیشن کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ پہنچے اور وہ اس کو ریڈ کریں. اگر وہ ریڈ کریں گے، اگر آپ کے ایریے میں کام کرتے ہیں تو آف کورس وہ اس کو سائٹ بھی کریں گے اگر ان کے لیے وہ سوٹیبل ہوا. تو اپنی ویزیبلٹی یا سائٹیشن یا ایچ انڈیکس کو بڑھانے کا ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کانفرنسز میں شریک ہوں، ان میں اپنی ریسرچ کو پریزنٹ کریں اور ریسرچ پریزنٹ کرتے ہوئے آپ کے جو پبلشڈ آرٹیکل ہیں ان کے ریفرنسز دیں، تو بھی آپ کے ایریے میں کام کرنے والے لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ جو ریسرچر ہے یہ کس ایریے میں کام کرتا ہے. اگر وہ ایریا ان کے انٹرسٹ کا ہوا تو پھر وہ آپ کے آرٹیکل ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور سائٹ بھی کریں گے. لوگوں کو اپنے ایریے میں کام کرنے کے لیے انویٹیشن دیں کہ یہ جو ریسرچ ایریا ہے یہ زیادہ یوزفل ہو سکتا ہے اور یہ کام زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. جب آپ ریسرچ آرٹیکل لکھنے لگیں تو آپ ایزی لینگویج یوز کریں تاکہ جتنی لینگویج آپ کے ریسرچ آرٹیکل کی بہتر ہوگی اور ریڈر جتنی زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کے پیپر کو انڈرسٹینڈ کر سکے گا اتنا ہی اس کی ریڈنگ میں اس کی دلچسپی بڑھے گی اور وہ آپ کے زیادہ سے زیادہ آرٹیکل ریڈ کرے گا. اور اگر وہ زیادہ آرٹیکل ریڈ کرے گا تو وہ ان آرٹیکل کو اپنے ریسرچ پیپر کے اندر سائٹ بھی کرے گا. تو یہ وہ پیرامیٹر تھے جن سے آپ اپنی
گوگل اسکالر پروفائل یا ریسرچر پروفائل کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے ایچ انڈیکس کی ویلیو بڑھا سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایسی بہت ساری انفارمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور حاضر ہوتا رہوں گا۔ میرا مقصد یہ ہے جو انفارمیشن میں رکھتا ہوں وہ آپ تک بھی پہنچنی چاہیے۔ یہ چینل آپ کے لیے ہے اور آپ کے اندر ریسرچ کا جو پوٹینشل ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔